کیوں تک کھان دے دے اٹھو سرگی اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ. پھر دیکھو حضرت گل بنتی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں, نکاح نہیں کیا حضرت. ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کام, غلبہ رہا محبت کا. تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ہمیں خیال آیا یار ایتھے تے عشق نہیں کرانی کھ نہیں دیتا ہے, لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا, وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا. وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں, اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا. پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی, یا اللہ. دعا کیا کرنی ہے, خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں. دعا کی یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دعا نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی. تیسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی. یا تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھلی, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ. بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, بٹھایا, عرض کی حضور اس طرح آنا یا بصرہ. آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی. عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے مل رہی ہیں, اور وہ تو دیوانی ہے یہاں گھومتی ہے, ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. ہاں آپ بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے, آپ بیٹھی اثر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے, بتاؤ کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی, آپ نکل گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, ریچھ, شیر, بھیڑیے, سانپ, بچھو, بڑا ہے جنگل. لیکن کیا دیکھا حضرت, جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی. آئے آئے جنگل پلے پلے چھوٹے میں سیتے نہیں نماز پڑھنے جاتے. اب فرماتے ہیں نماز پڑھ اور روئے ہوئی. اور فرماتے ہیں جو بکریاں میمونہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہی ہیں. ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس سائڈ پہ بھیڑیا پھر واپس آتا ہے, بھیڑیے گھوم رہے ہیں پورے, اجڑ بولتے ہیں پنجابی میں, گھوم رہے ہیں. بھیڑ کہتے میں حیران ہوا یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی, یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گئے. ہائے 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 اے کمائی حضرت, اسی کی کمائی کی پیسے کہڑا کمرے نال لے گئی ہے, پھر اکا دی کمائی ہوئی ہے. اے جی کمائی ہے حضرت, اے جی کمائی. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ ملاقات پہلی ہے, اس کو میرا نام کس نے بتا دیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں, میرا نام تجھے کس نے بتا دیا. تو حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. فرماتے میں نے پوچھا میمونہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. اے جی بات سبق آج ڈال, یہ نہ سمجھو کہ مجھے میلاد پہ تقریر نہیں آتی. میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے, لیکن اس وقت حضور کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. تانوں خوش کراں گا کو 4 وعدے دے دیو گے, بادشاہ ناراض ہو گئے پاویں رستے جانے گڈی دا ٹائر پاڑ جے ڈبل لگ جائے. ہم میں دیکھیا بھائی بڑا بڑا کچھ کر کے ویکھ, اب بادشاہ ناراض ہون جانے میں ٹائر پاڑ ڈبل لگ جانا. ہاں بس کسی بابے نے گل دا چھڑی دی ہے, ہن میں اپنی چولی رسول اللہ دی بارگاہ وچ پھیلائی. اسے بابے نے دسیا ہی پترا اتو چوانی بھی لب گئی تے نسلاں کو ختم نہیں ہوندی ہے. ہن لے کے چولی بیٹھے نہیں, دیکھو کدھر کو مہربانی ہو جاتی ہے. کہتے میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کیسے بدل گئی, یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. کیونکہ بھائی بھیڑیے کی فطرت میں رکھا ہے نا بکری کو کھا جانا,
اگر بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ بکری ہے تو یہ تو نے کھانی ہے، نہیں، وہ آپ کے کھے بغیر جھپٹ پڑے گا، کیونکہ فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کی فطرت میں ہے بکری کو کھا جانا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران، میں پوچھا میمونہ وہ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ تو آپ نے جواب دیا، اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ صلح کر لو یار، صلح کر لو۔ اور وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی اب کیا فرماتے ہیں، کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے۔ مالک دا پیغام ہی ہے نا، بعد آ جا، بعد آ جا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، پیغام بھیج دیا نا، بندیا مڑ جا، نہ کر، باز آ جا، ایسے نہیں آیا ہے، باز آ جا، چھڑ دے نہ۔ ہاں بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، بھائی تو پہلوان نہیں، وہ معاف کرنا لگا، کوئی نہ ماریا جائے کہ میں بہت بڑا ترین مار کھاؤں، وہ معاف کرنا لگا، بس اینی کر رہی۔ ہاں حضرت، یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں چور پکڑا گیا، حد لگ گئی شرع کی، اس کا ہاتھ کاٹو۔ وہ قاضی کے سامنے روتا جائے، اے حضور ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ، انہوں معاف کر چھڑے۔ وہ کبھی کس طرح معاف کریں گے، وہ یہ شریعت ہے، تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ کہتا ہے ایک بار لے جاؤ مجھے۔ ہر قاضی کو ترس آ گیا، وہ لے گئے ان کو۔ وہ جا کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے، حضور منو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چوری کی؟ جی۔ تو معاف کیوں کر دوں؟ اور کرتا ہے، حضور چوری تو کیتی ہے لیکن میں پہلی باری کیتی ہے، میری پہلی غلطی معاف کر دو۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، وہ پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلی بار پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی۔ اور لکھا ہے پھر وہ مانا میری پہلی چوری نہیں، میری کئی چوری ہیں۔ آپ نے فرمایا اب اسے معاف کر دو۔ ہاں حضرت، کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ شاید ہاں بھائی تو انج نہیں، وہ معاف کرنا لے، وہ معاف کرنا۔ اس لیے میاں دھیان کرو یار، ہاں دھیان کرو۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ باز آ جا یار، باز آ، نہ کر، نہ کر میاں، نہ کر، لکھ جا، نہ کر۔ ہاں ہمیں تو اصل میں بات کی سمجھ نہیں نہ آئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی۔ وارث شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لیے۔ باز آ جا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ میاں صاحب نے کی، سب نے کی، کیونکہ حضرت نور سب کو مدینہ پاک سے آ رہے ہیں۔ ہاں الفاظ بدل جائیں گے، باقی سب ایک ہی ہے۔ تو بابا حضرت بابا فرید کیا بولے؟ آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے، پیچھا رہ گئے دور۔ اٹھ جو یار، محنت کرو، نہ کرو ایسے نہ ہے، کوئی نہ سمجھے، اللہ پاک ہم سارا ہی پتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام دے سارا کچھ دی سامنے۔ ہاں وفا کرو حضرت، وفا۔ ہاں کیونکہ نور سلطان صاحب بھی تشریف لے ہیں، تو اتنا ہی بڑا، بس دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں تو یہ سبق یاد رکھنا ہے۔ کون سا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ۔ ہاں بڑیاں کو جان چھوڑ جائے گی، میں کہنا سارے کو چھوڑ جائے گی۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، لگائی دربار محمد عربی دا۔ اٹھو چلو، یہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا، اور پتہ نہیں ہم اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑے سادے بابے ہوئے حضرت، وہ حکیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ کوئی بابا سی، اور واقعی بابا سی۔ بابے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو کیفیت پر غالب ہوتا ہے، ایک جس پر کیفیت غالب ہوتی ہے۔ وہ بابا تھا جس پر کیفیت غالب آ چکی تھی۔ جب کیفیت غالب آتی ہے نا، پھر یہ ہوش نہیں رہتی، پھر اس کی نہیں ہوش رہتی۔ لیکن جو کیفیت پر غالب ہوتے ہیں ان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن جن پہ کیفیت غالب آتی ہے، پھر وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی۔ کپڑے پاٹ گئے تھے، پرنا پاٹ گیا تھا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہاں ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ بابے کل بیٹھا، خوش ہوا بابے نے دیکھ کے، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی ہے کہ بابے دا رنگ کی تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ انہیں سمجھا بابا ہی ماڑا ہے،
وہ باہر گیا, کسی سے کاپی پینسل مانگی اور سونا بنانے کا نسخہ لکھ دیا, ترکیب ساری لکھی اور لا کے نا بابا جی کو پیش کرتا ہے, حضور قبول فرما. آس کے کہنے لگے بھائی یہ کی ہے؟ حضور ویکھو ہاں پرنا بھی پاٹ گیا, کپڑے بھی پاٹے گئے, تے سونا بنان دی ترکیب جنہ دل کرے گا بنائی, یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. انہوں ہس کے کہنے لگے یار کانیاں دی ور لبدی پئی نا جی, اے تو وچ دے دے, وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. وہ دے کے چلا گیا. اب جو سنیاسی ہیں نا یہ ایک شہر میں نہیں رکتے, رکیں گے تو جان گوائیں گے. وہ گھومتا گھومتا نا کوئی 3-4 سال بعد پھر اسی شہر آیا. جب آیا تو یاد آ گیا, او ہو ایتھے تے بابے نے سونا بنانے دا نسخہ دے کے گیا. اب تک تو بابے نے بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, گھوڑے ہوں گے, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, چاکر ہوں گے, محل ہوگا, ٹھاٹ ہوگا, جناب پروٹوکول ہوگا, کیا کیا نہیں ہوگا. لیکن جب آیا نا تو دیکھا بابے کی وہی کٹیا. پھر خیال ہے نہیں بابا ٹر گیا ہونا, کسی نے قبضہ کر لیا. اندر جا کے دیکھا تو بابا جی بھی بیٹھے, لیکن دنیا بیٹھی تھی ساری, بولا نہیں اس وقت. جب سارے چلے گئے نا تو بڑے غصے سے پوچھتا ہے بابا جی وہ دنیا مانگتی پھرتی ہے, سونا بنانے کی ترکیب میں نے دی نہیں, آپ کو بغیر مانگے دے دیا, آپ نے بنایا ہی نہیں. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل توں آ گیا تو ان مل بناواں گے. حضرت ایسی ویلے ہاں میں بس شرم ہی آتی ہے, میں خود بڑا بے عمل سا بندہ ہوں, سناؤں کسی کو. حضرت ایک بزرگ حضرت حارث محاسبی آپ فرماتے ہیں میں نے سنا فلاں جگہ بزرگ رہتے ہیں, کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا. جب ملنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا, پانی میں آٹا گھول کے نا وہی کھا رہے ہیں. کہتے نظر پڑی تو تندور بھی تھا, نظر پڑی تو لکڑیاں بھی تھیں, نظر پڑی تو آگ لگانے کا سامان بھی موجود تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی یہ پانی میں آٹا بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں؟ بھائی گھوند لیتے, پیڑا کر لیتے, تندور میں آگ لگا لیتے, روٹی لگا لیتے, پکا کے کھا لیتے, یہ پانی میں آٹا بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے میں نے پوچھ بھی لیا بابا جی سے, تو فرمانے لگے کاکا گندیا بھی ٹائم لگنا سی, پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا, تندور میں آگ لگاتے بھی ٹائم لگنا تھا, روٹی لگاتے بھی ٹائم لگنا تھا, کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا. پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. ہائے ہائے اللہ. وہ ماشاء اللہ, وہ ان کو بھی ٹائم ہوتا ہے, ان کا ایک ہی کام ہے, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا, چل تو آیا نا ان مل بناؤں گے. ہاں علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. مغرب کا وقت قریب آیا نا, اس کو کہتے ہیں یار وہ پیشاب دی حاجت ہوئی ہے تے جماعت بھی چھتی کھلو جاندی, چاہ ذرا میرے نال باہر پیشاب کر کے تے پھر نماز پڑھ. اس کو لے گئے باہر, پیر نیچے بیٹھ گئے, ابھی سطر نہیں کھولا. تو اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابیا میں پیشاب کرن دی تے بہ گیا تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں کوئی نہیں تے بعد میں پاک کس طرح ہوں ادھر مٹی دیاں 3 ٹیماں تے دے دیں. اب وہ جناب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نا سنیاسی نیچے ہوا. جب نیچے ہوا تو کیا دیکھتا ہے, ساری زمین سونے کی, لشکی پہ زمین. بڑا ران ہویا یار اگے تے مٹی دی سونے دی کیویں ہو گئی. دائیں نظر ماری سونا, بائیں ماری سونا, آگے دیکھی سونا, پیچھے دیکھی سونا. اب بابے نے کام کیا تھا تو بابے اور یہ آواز دے کے کہتے ہیں سنیاسی بابیا لگتا ہے تم مغرب دی جماعت کھنجانی نہیں, اور کیوں نہیں پڑھان ڈیا ٹیما, اور کردہ حضور ٹیما پڑھاواں کہ تم جتھے تک نظر جائے سونا ہی سونا ہے. فرمانے لگے پھر اینکار سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. عرض کردہ حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے آپ کے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا, وہ سونے سے استنجا نہیں ہو سکتا. اٹھ کے کہہ گئے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہو سکتا. اینی کہ کہانی جی جڑا سمجھ گیا وہ بادشاہ ہے, جڑا نہ سمجھیا منگتا منگتا ہی ہے. ہاں سمجھو اس کہانی. اور حضرت اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سروی دا, کھلا ہی دربار محمد عربی دا.